اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے فرزند، پہاڑوں کے شہین، پربتوں کے بیٹے، کوساروں کے فاتح محمد علی صدپارہ کے بارے میں، کہ جن کی زندگی کے لیے دعائیں آج سارا ملک مانگ رہا ہے۔ 5 فروری 2021 کی رات 11 بجے وہ اپنے بیٹے آئس لینڈ کے ساتھی جان سنوری اور چلی کے پابلو موہر کے ساتھ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سردیوں میں بغیر آکسیجن کے فتح کرنے کے لیے نکلے۔ K2 کی تسخیر کے دوران سب سے خطرناک ترین مقام باٹل نیک کا آتا ہے۔ یہ ایک سیدھی ڈھلوان ہے جو K2 چوٹی سے صرف 400 میٹر نیچے ہے۔ یوں سمجھیں کہ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے، تو یہ یعنی باٹل نیک نامی یہ پوائنٹ، جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے یعنی موت کا علاقہ، اس کی بلندی 8211 میٹر ہے۔ اسے نیچے C4 شولڈر آتا ہے۔ 5 فروری کی رات 11 بجے علی صدپارہ اپنے بیٹے اور ساتھیوں کے ہمراہ بیس کیمپ سے نکلتے ہیں۔ باٹل نیک پر پہنچنے پر ساجد صدپارہ، جو محمد علی صدپارہ کے بیٹے ہیں اور 2019 میں K2 سر کر چکے ہیں، ان کے لیے آکسیجن کے بغیر آگے جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کے والد محمد علی صدپارہ ساجد کو واپس بھیج دیتے ہیں اور بقیہ 400 میٹر کا اگلا سفر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جاری رکھتی ہیں۔ واپسی پر ان کا بیٹا ساجد بتاتا ہے کہ ان کے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر آکسیجن کے K2 سر کر چکے ہوں گے۔ جمعہ کے روز 4 بجے علی صدپارہ ٹریکر پر اپنی موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ بیس کیمپ کے ساتھ ان کا آخری رابطہ ہوتا ہے اور اس کے بعد رابطہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا بیٹا خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ واپسی پر ان کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز پر مشتمل ریسکیو آپریشن شروع ہو جاتا ہے، جو مسلسل جاری ہے، لیکن 6 دن سے ابھی تک نہ تو محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم یقیناً کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہیں۔ برف کے طوفانوں، -20 سے 30 ڈگری تک برفیلی ہواؤں اور محدود آکسیجن، محدود خوراک، اس پر 6 دن رات گزر چکے ہیں۔ امید کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دعائیں ابھی بھی پاکستان کے اس عظیم فرزند اور ان کی ٹیم کے لیے جاری ہیں۔ محترم ناظرین، محمد علی صدپارہ 2 فروری 1976 کو گلگت بلتستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی بیوی کا نام فاطمہ صدپارہ ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ ساجد صدپارہ سب سے بڑا ہے اور وہ خود بھی کوہ پیما ہے۔ محترم ناظرین، زندگی اللہ کا قیمتی تحفہ ہے۔ بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ محمد علی صدپارہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جب نیپال کی 10 رکنی ٹیم نے سخت سردیوں میں بغیر آکسیجن کے K2 سر کر لی، تو محمد علی صدپارہ نے بھی
بغیر آکسیجن کے اپنے دوستوں کے ساتھ K2 فتح کرنے کا عزم کیا۔ معاملات جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت واپس لائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔